آپ کو یاد ہوگا سائفر کیس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو 3 ممبر جو بینچ تھے جس کو وہ ہیڈ کیا تھا چیف جسٹس صاحب قائم مقام جو ہیں جسٹس طارق صاحب نے، اس بینچ کے اندر جو ہے جسٹس منصور صاحب بھی تھے، جسٹس اطہر ملالہ صاحب بھی تھے، انہوں نے بیل دی تھی اور بیل ہو گئی. اس کے بعد پھر پتا چلا کہ جی بیل تو ہو گئی ہے لیکن 3 ایم پی او کے تحت جو ہے ان کو اریسٹ کر لیا جائے گا یا کر لیا گیا دوبارہ، وہ بھی ختم ہو گیا. آج جب وہ جیل سے باہر نکلے تو ناظرین آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ پھر محترم ہمارے فارمر جو ہے، ناظرین ہمارے لیے سارے جو ہیں سیاستدان ہمارے لیے محترم ہیں، قابل احترام ہیں، انوسنٹ انٹل پروون گلٹی، وہ کوئی بھی سیاستدان ہو، پاکستانی شہری ہو، لیکن ظاہر ہے یہ ہمارے بڑے ہیں. یہ فارمر 2 ٹائم یہ فارم منسٹر بھی رہے ہیں. ظاہر ہے اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے فارم منسٹر تھے، پھر پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وائس وہ چیئرمین بھی ہیں، فارم منسٹر بھی رہے. ناظرین شام قریشی صاحب مخدوم ہے، آپ کو پتا ہے، وہ ان کا اپنا ایک قبیلہ ہے، اس کو ہیڈ بھی کرتے ہیں. ناظرین ظاہر ہے وہ ایک بڑے سیاستدان بھی ہیں. بعد میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو جی ایچ کیو کے اوپر حملے کا کوئی کیس ہے اس کے اندر ان کا نام شامل ہے، کوئی ایف آئی آر ہوئی ہے، اس مقدمے کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا ہے. لیکن ابھی تک ان کی جو فیملی یہ بتا رہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی جو ہے پتہ نہیں ہے کہ کہاں پہ ان کو رکھا گیا ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہے. خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ کسی بھی موقع کے اوپر ان کو جو ہے عدالت کے سامنے یا میجسٹریٹ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا ناظرین صدر پاکستان جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے ان کی طرف سے ایک ٹویٹ کیا گیا ہے. اس ٹویٹ کے اندر وہ انگریزی میں ٹویٹ ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ لیٹ اس ناٹ بیکم اے اسٹیٹ where human rights and dignity are trampled upon with impunity. Incidents of paper snatching, brutal actions on protesters, and now treating an ex-foreign minister from 2 regimes is in an undignified manner must draw the attention of the authorities. Detracting argument that similar incidents have happened before do not cut ice between Pakistan must change, and if we as a nation agree, there is no better time than starting now. بالکل وہ اس کے اندر یہ ایکسپلین کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر یہ جو بنیادی حقوق ہیں ان کو جو ٹریمپل کیا جا رہا ہے، ان کو روندا جا رہا ہے. پھر وہ واقعات کا ذکر کر رہے ہیں جو چوئی صاحب نے لاہور سے ہمیں بتایا، پنجاب کے اندر اس طرح کے واقعات زیادہ ہو رہے ہیں کہ کس طرح لوگوں کے جو کاغذات نامزدگی ہیں ان کو جو چھینا جا رہا ہے، اور یہ سارا معاملہ ہوا ہے. سب سے پہلے چوئی صاحب کے پاس جاتے ہیں. چودھری غلام حسین صاحب، جب آپ نے دیکھا آج شاہ محمود قریشی صاحب کو اس حالت میں، وہ اپنا بتا رہے تھے کہ جناب اللہ دیکھیں مجھے عدالت نے یہ ریلیف دے دیا ہے، میرے پاس جو ایک 3 ممبر بینچ آنریبل چیف جسٹس صاحب نے جس کو ہیڈ کیا ان کی طرف سے بھی مجھے ریلیف مل گیا ہے، تو کائنڈلی مجھے جانے دیں. کھڑے تھے لیکن بعد میں سارا کچھ ہوا، وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے اوپر بات کریں گے. حسن ایوب صاحب، یو یور سیلف کمنگ فرام اے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ، آپ کی فیملی کے کچھ لوگ پالیٹکس میں رہے ہیں. بینگ اے پالیٹیشین، ہاؤ ڈو یو سی دس؟ مطلب میں اگر دیکھوں جو ہمارے جو پاکستان کے اندر سیاستدان ہیں وہ اس طرح کے واقعات سے ہم انہیں کیا سبق سیکھنا چاہیے؟ میں تو اس پرٹیکولر واقعے کی بات کریں ویسے مجموعی طور پر تو کسی کے ساتھ بھی زیادتی تو نہیں ہونی چاہیے، اس بات سے تو مطلب کوئی اختلاف نہیں ہے. مین ہینڈلنگ نہیں ہونی چاہیے، جو کہ میرے خیال سے مین ہینڈلنگ نہیں ہے، پش ان کو ضرور کیا گیا ہے لیکن مین ہینڈلنگ ذرا تھوڑا ڈفرنٹ ہو جاتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے لیکن ہینڈلنگ؟ اور وہ مطلب پش کیا گیا، ان کو گاڑی میں بٹھایا گیا نا، بختر بند گاڑی میں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ قریشی صاحب کون سے جو ہے کیس میں گرفتار ہوئے ہیں؟ ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا؟ مجھے تو کوئی سمتی نہیں ہے ان کے. نہیں، اس سے پہلے جو تھا، بعد میں ابھی خبر آ رہی ہے ابھی، کیونکہ ان کا خاندان یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ابھی تک کوئی اس کی جو ہے تصدیق شدہ کوئی ایف آئی آر کوئی ایسی چیز ہمارے پاس نہیں ہے. جی یہ جی ایچ کیو حملے کے اوپر 9 مئی کے واقعے کے اندر گرفتاری ڈالی گئی ہے ان کی. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، بات سن لیں. اس کی جو کہ تھوڑا سیکوینس دیکھ لیں تو آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ 6 مئی کو جو بانی چیئرمین ہے تحریک انصاف کے، ان کے اور ان کی لیڈرشپ نے ایک چکری میں ایک میٹنگ کی تھی جس میں یہ بات ڈیسائیڈ ہوئی تھی کہ اگر بانی چیئرمین گرفتار ہوئے تو جی ایچ کیو کی طرف آپ نے مارچ کرنا ہے. پھر 7 مئی کو زوم میٹنگ ہوتی ہے، اس میں بھی قریشی صاحب شریک ہوتے ہیں. جو ساری کانسپیریسی ہے 9 مئی کی، اس کے اندر یہ شامل ہیں. جو آلریڈی لوگ گرفتار ہیں ان کی شہادت کے اوپر ان کو جو ہے وہ ان کو شامل کیا گیا ہے. اور آج کی ضمنیاں نہیں ہیں، جیل کے اندر جے آئی ٹی کے 2 کنوینرز گئے ان کے پاس اور جا کر ان سے تفتیش ہو چکی ہے. آئی بلیو کہ 25 اکتوبر یا نومبر، اس طرح کی 25 تاریخ مجھے کنفرم ہے، یا نومبر میں ہو چکی ہے. یہ آج ریلیز ہوئے ہیں نا، ابھی تو دسمبر جا رہے ہیں. اکتوبر یا نومبر یعنی 1 مہینہ یا 2 مہینے پہلے ان کی آلریڈی یہ شامل تفتیش ہیں. اور نہ صرف اس کیس میں بلکہ دیگر مقدمات میں بھی یہ پولیس کو مطلوب ہیں. جب ایک کیس میں آلریڈی ٹرائل چل رہا ہو تو پھر پولیس گرفتاری اس لیے نہیں ڈالتی
کہ آگے سے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آگے سے انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے. تو لہٰذا قریشی صاحب کے اوپر صرف یہ مقدمہ نہیں ہے, دیگر مقدمات بھی ہیں, اور ان کے اپنے لوگوں کی شہادت کے اوپر ضمنیوں کے اندر ان کے نام شامل ہیں. تو یہ وجہ ہے. اور آئی ہیو نو سمپتھی, جو 9 مئی میں ملوث لوگ ہیں ان کے لیے بالکل قانون کی گرفت میں کو آنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جو حکم کی بات کر رہے تھے, سپریم کورٹ کا حکم یہ کہتا ہے کہ اگر یہ شخص کسی اور کیس میں مطلوب نہیں ہے تو اس کو ضمانت پر رہا کر دیا جائے. تو وہ اور کیسز میں مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی بنیادی ایف آئی آر نہیں ہوئی, بعد کے اندر کچھ شہادتیں سامنے آئی ہیں, اس کے اندر ان کو امپلیکیٹ کیا جا رہا ہے. جو بنی ہے, جو 9 مئی کو ڈیزائن کیا گیا ہے, یہ 9 مئی کی جو کانسپریسی ہے اس کی ڈیزائننگ کے اندر شامل ہے محترم. ابھی تک انلیس پروون گلٹی اس کے ملزم ہے, ہی از ایکیوز. تو اگر انوسینٹ ہے تو اللہ کرے وہ فری ہو جائیں, اور اگر واقعی گلٹی ہیں تو اللہ کرے ان کو سزا ہو جائے. میں تو یہ بات کروں گا. ناظرین بالکل انوسینٹ انٹل پروون گلٹی اکثر حسن ایوب یہ بات کرتے ہیں.